نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Page 712. فالله مع المؤمنين ولاية وحفظا ونصرا وتأییدا وتثبیتا وتمکینا. بس اللہ سبحانہ وتعالی مومنوں کے ساتھ ہے. ولایتاً ولایت کے اعتبار سے یعنی مدد کے اعتبار سے، دوستی کے اعتبار سے، وحفظاً اور حفاظت کرنے میں، ونصراً اور مدد کرنے میں، وتأییداً اور تائید کرنے میں، وتثبیتاً اور ثابت قدم رکھنے میں، وتمکیناً اور جماع عطا کرنے میں. یعنی اللہ سبحانہ وتعالی مومنوں کو ولایت، حفاظت، نصرت، تائید، تثبیت اور تمکین عطا کرتا ہے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. وعدہ کیا ہے اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے تم میں سے اور نیک عمل کریں. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ کہ وہ ضرور جانشین بنائے گا ان کو زمین میں. كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جس طرح اس نے جانشین بنایا ان لوگوں کو جو ان سے پہلے تھے. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ اور البتہ ضرور جما دے گا ان کے لیے ان کے دین کو. الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وہ جو اس نے ان کے لیے چنا ہے، پسند کیا ہے. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ اور ضرور بضرور بدل کر دے گا انہیں مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ ان کے خوف کے بعد امن کو. یعبدوننی وہ عبادت کریں گے میری، لا یشرکون بی شیئا نہ شریک ٹھہرائیں گے ساتھ میرے کسی بھی چیز کو. ومن کفر بعد ذالک اور جو کوئی اس کے بعد کفر کرے گا، فاولئک هم الفاسقون تو یہی لوگ دراصل فاسق ہیں. تو کل ہم نے ایمان کے درجات پڑھے اور پھر حقیقی ایمان کے بارے میں پڑھا. تو یہاں پر ایمان کا فائدہ بتایا جا رہا ہے کہ جب ایک انسان سچا مخلص مومن ہوتا ہے تو کس کس طرح اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے اور کس طرح اللہ تعالیٰ ثابت قدمی بھی عطا کرتا ہے اور دنیا کے بھی فائدے عطا کرتا ہے، دنیا میں بھی جانشینی عطا کرتا ہے اور دین کو بھی جماؤ عطا کرتا ہے اور خوف آنے کے بعد امن بھی نصیب ہوتا ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے دین پر عمل کرنا اور اس کی عبادت کرنا آسان ہو جاتا ہے اور پھر وہ بغیر شرک کے اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں. لیکن جو اس کے بعد بھی کفر کرے تو یہی لوگ دراصل فاسق ہیں، حد سے نکلے ہوئے ہیں. یعنی جب ہر طرف سے اللہ کی مدد اور موضوع حالات بھی ہوں اور ہر چیز آسان بھی ہو اور پھر وہ اللہ کی فرما برداری نہ کرے تو اس صورت میں ان کے اوپر اللہ کی ناراضگی بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی. اب دیکھیے بعض حالات ایسے ہوتے ہیں جس میں صرف لا الہ الا اللہ پڑھنا ہی بہت بڑی بات ہے اور کچھ حالات ایسے ہیں کہ جس میں انسان درمیانے درجے میں رہ کے کام کر سکتا ہے اور کچھ سازگار فضا ایسی ہوتی ہے کہ جس میں انسان بہت زیادہ نیکیوں میں آگے نکل سکتا ہے. تو جس کو سارے مواقع میسر ہوں، جیسے آپ اپنی زندگی میں دیکھیے کہ جب آپ گھر میں ہوتے ہیں تو آپ کے پاس مواقع کم ہوتے ہیں، جب آپ الہدا کے ہاسٹل میں ہیں تو آپ کے پاس اچھے کام کرنے، نیک عمل کرنے، پڑھنے لکھنے کے مواقع زیادہ ہیں. اسی طرح ایک عام کسی بھی جگہ پر رہنے والے کے پاس مواقع کم ہوتے ہیں. اگر کوئی مکہ میں چلا جائے تو اللہ کا گھر ہے اور عبادت کے مواقع زیادہ ہیں. تو جہاں پھر اچھے مواقع ملنے پر انسان کو نیکیوں کا موقع زیادہ ملتا ہے اور اجر و ثواب بہت ملتا ہے، وہاں ان جگہوں پر خرابی کرنے اور ان مواقع سے فائدہ نہ اٹھانے کا گناہ بھی زیادہ ہو جاتا ہے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا
ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. والمؤمنون متفاضلون فی الایمان باللہ، اور مومن مختلف درجوں پر ہوتے ہیں، بعض کو بعض پر فضیلت ہوتی ہے اللہ پر ایمان لانے میں، بحسب المعرفت بہ، معرفت یا اس کی پہچان کے مطابق، والمحبت لہ، اور اس کی محبت کے مطابق، تنوعا یعنی ورائٹی کے اعتبار سے، لا ينحصر جس کا شمار نہیں کیا جا سکتا، یعنی ہر ایک کا اپنا ایک مقام ہے، ایک لیول ہے، ایک درجہ ہے، اور کس حساب سے ہے یہ کہ اس کو اللہ کی پہچان کتنی اور اللہ سے محبت کتنی ہے. بل الخلق متفاضلون متفاوتون فی ایمانہم باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر وغیر ذلک من امور الغیب، بلکہ ساری مخلوق، سارے کے سارے لوگ، متفاضلون مختلف درجوں پر ہیں، متفاوتون مختلف لیولز پر ہیں، فاصلوں پر ہے، فی ایمانہم اپنے ایمان میں، باللہ اللہ پر، و ملائکتی اور اس کے فرشتوں پر، و کتبی اور اس کی کتابوں پر، و رسلی اور اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، والقدر اور تقدیر پر، وغیر ذالک اور اس کے علاوہ بھی من امور الغیب جو غیب کے امور میں سے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہر شخص کا اپنا ایک درجہ ہے، اپنا ایک مقام ہے، اپنی ایک ایفرٹ ہے، اور اس کے مطابق ہی اس سے معاملہ کیا جائے گا. یعنی ضروری نہیں کہ کوئی دو لوگ بھی بالکل ایک جیسے ہوں، چاہے وہ بہن بھائی ہوں یا کلاس فیلوز ہوں یا بظاہر ایک جیسی کوئی جاب یا ایک جیسا کوئی کام کر رہے ہوں، لیکن ہر ایک کا معاملہ الگ ہے، ہر ایک اپنے کیے کا ذمہ دار ہے. یعنی میرا ایمان کتنا ہے وہ مجھے کو پتا ہے، کسی کے ایمان کا مجھے نہیں معلوم. بلکل درجات مما عملوا، ہر ایک کے درجے ہیں اس کے مطابق جو وہ عمل کرتے ہیں. بعض اوقات ایک ہی صف میں 100 لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہر ایک کی نماز کا اجر برابر نہیں ہوتا، ہر ایک کا اجر مختلف ہے. ایک لمحے کے لیے بھی جس کی کنسنٹریشن ادھر ادھر ہوتی ہے یا اس کی توجہ ادھر ادھر ہوتی ہے یا اس کا دھیان تو وہاں وہ ڈراپ کر جاتا ہے، اور دوسرا اسی وقت انتہائی متوجہ ہوتا ہے، تو دونوں ایک جیسے نہیں ہوتے. کما انہم متفاوتون فی ما یشاہدون ویسمعون ویعملون، جس طرح کہ وہ مختلف درجے پر ہوتے ہیں ان معاملات میں جن کا وہ مشاہدہ کرتے ہیں اور وہ سنتے ہیں اور وہ عمل کرتے ہیں. یعنی کچھ چیزوں کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، سبھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، سبھی سن رہے ہوتے ہیں، سبھی عمل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہر ایک کا دیکھنا، سننا اور عمل کرنا ایک جیسا نہیں ہوتا. ایک ماں کے 5 بچے ہوں، ہر ایک بچہ الگ ہی درجے پر ہے. ایک کلاس میں 100 اسٹوڈینٹس ہیں، ہر اسٹوڈینٹ کا درجہ اپنا ہی ہے. ایک ہی واقعہ ایک شخص سنتا ہے یا ایک ہی سینری ایک شخص دیکھتا ہے، اس کی آبزرویشن کچھ اور ہوتی ہے، دوسرے کی کچھ اور، تیسرا کسی اور چیز پر نگاہ ڈال رہا ہوتا ہے. ایک ہی بات 4 لوگ سنتے ہیں، ہر ایک اپنے علم اور اپنے ایمان اور اپنے غور و فکر کی طاقت کے مطابق اسے نتائج اخذ کرتا ہے. وَكَذَلِكَ هُمْ يَتَفَاضَلُونَ فِي الْعِلْمِ وَالْإِرَادَةِ، اسی طرح وہ ایک دوسرے پر فوقیت رکھتے ہیں علم اور ارادے کے ساتھ، نیتوں کے ساتھ. فَإِذَا كَانَ أَحَدُهُمْ أَكْثَرُ مَحَبَّةً لِلَّهِ، پھر اگر ان میں سے کوئی ایک اللہ کی محبت میں زیادہ ہوتا ہے، وَذِكْرًا وَعِبَادَةً اور ذکر کرنے میں اور عبادت کرنے میں، كَانَ الْإِيمَانُ عِنْدَهُ أَقْوَى وَأَرْسَخ، تو اس کا ایمان زیادہ قوی ہوتا ہے، زیادہ راسخ ہوتا ہے، من حیث المحبت والعبادت للہ، اللہ کے لیے محبت اور عبادت میں، یعنی اللہ کے لیے محبت اور عبادت کے اعتبار سے اس کا ایمان مختلف ہوتا ہے. جتنی جس کی محبت، جتنی جس کی عبادت، اتنے ہی اس کے ایمان کا رسوخ اور مضبوطی. وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِهِ مِنَ الْعِلْمِ بِالْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ مَا لَيْسَ لَهُ، اور اگر ہو کسی اور کے پاس اسماء و صفات کا علم جو اس کے پاس نہیں، فصاحب المحبت والتألہ يحصل له من حضور الرب في قلبه وانسه به ولذت مناجاته ما لا يحصل لمن ليس مثله. تو فصاحب المحبہ تو محبت والا، اور تألہ ہوتا ہے الہ ماننا یعنی عبودیت والا، يحصل له
اس کو حاصل ہوتا ہے من حضور الرب فی قلبی، اس کے دل میں رب کے احساس ہونا یا اس کے حضوری یا حاضر ہونا، وانسہ بہ، اور اس سے مانوس ہونا، انس ہونا، ولذت مناجاتہ، اور اس سے سرگوشیوں کی لذت، ما لا یحصل، جو نہیں حاصل ہوتی، لمن لیس مثلہ، جو اس جیسا نہیں ہوتا. یعنی جس کو اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کا علم ہوتا ہے اور اللہ سے محبت ہوتی ہے، اللہ کے ساتھ ایک خاص قسم کا تعلق ہوتا ہے، اس کی دل حضوری اور اس کا جو تعلق ہے اللہ سے، وہ کسی اور ہی لیول پہ ہوتا ہے دوسرے کی نسبت، وہ کسی اور کو نصیب نہیں ہوتا. مثلا آپ کسی کو دعوت دیتے ہیں کہ آؤ قرآن پڑھو، 1 سال قرآن کے لیے لگاؤ، تو کہتے کہ کیا تمہیں مجھ میں کوئی کمی نظر آتی ہے؟ میں اچھی مسلمان نہیں ہوں، تو مجھے کیا ضرورت ہے مزید پڑھنے کی؟ میں نماز بھی پڑھتی ہوں، میں حجاب بھی کرتی ہوں، میں سب کچھ کر رہی ہوں، تو پھر مزید اور کیا؟ اس سے آگے کیا؟ تو جس شخص نے قرآن نہیں پڑھا وہ سمجھ ہی نہیں سکتا کہ اس سے آگے کیا ہے. لیکن جو پڑھ لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتا ہے اس کے کلام کے ذریعے، اس کی صفات کے ذریعے، اس کا جو ایک کنیکشن اللہ کے ساتھ بنتا ہے وہ ان پڑھ کا نہیں ہوتا. جس دل میں اللہ کی پہچان ہوتی ہے، جس دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، اور یہ پہچان اور محبت کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ یہ کس بنیاد پر ہوتی ہے؟ علم کی بنیاد پر. اسی لیے کہا گیا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ برابر ہو سکتے جو جانتے اور وہ جو نہیں جانتے؟ وہ جو اللہ کے اسماء و صفات کا علم رکھتے ہیں اور وہ جو نہیں رکھتے، ان کی محبت بھی ایک جیسی نہیں ہو سکتی. تو بہت ساری ایسی چیزیں پڑھنے کے بعد، جاننے کے بعد محسوس کی جا سکتی ہیں، شاید کسی کو الفاظ میں بتائی نہیں جا سکتی اور کسی کو دل کھول کے دکھایا نہیں جا سکتا. اس وقت بھی اللہ کی محبت کی جو ایک لذت ہے یا جو ایک فیلنگ ہے، اس کو آپ لفظوں میں نہیں بیان کر سکتے. کوئی اگر آپ سے پوچھے کہ اچھا آپ کیسے فیل کرتے ہیں اس محبت کو، کیا بتائیں گے؟ لفظوں میں نہیں بتا سکتے. وہ دل کی حالت کون جانتا ہے؟ صرف ایک رب جانتا ہے اور کوئی بھی نہیں جانتا، اور جزا و سزا بھی اسی کے پاس ہے. وَكَذَلِكَ مَنَازِلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْجَنَّةِ مُتَفَاضِلَةٌ، اسی طرح مومنوں کی جنت میں جو منزلیں ہیں، جو ان کے اترنے کی جگہ ہیں، وہ بھی الگ الگ ہیں. بحسب ایمانہم و معرفتہم و اعمالہم، اور یہ بھی ان کے ایمان اور معرفت اور اعمال کے اعتبار سے. والدعوۃ الی اللہ، اور اللہ کی طرف بلانا. وان کانت واجبۃ علی کل مسلم، اگرچہ وہ ہر مسلمان پر واجب ہے. الا، مگر، انہا لا تکفی، وہ کافی نہیں، فی حصول الایمان، ایمان کے حصول میں، حتی یأذن اللہ لمن دعوتہ ان یؤمن، یہاں تک کہ اللہ اذن دے اس کو جس کو آپ نے دعوت دی کہ وہ ایمان لے آئے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی آپ تو دعوت دیتے رہتے، لیکن جب اللہ کے اذن سے کوئی ایمان لے آتا ہے تو اس وقت اس کی بھی کیفیت دل کی اور آپ کی بھی، اور پھر درجہ وہ ظاہر متفاوت ہو جاتا ہے. فَهُدَى كُلِّ إِنسَانٍ، تو ہر انسان کی ہدایت بِيَدِ خالقہ، اس کے خالق کے ہاتھ میں ہے. الَّذِي يَهْدِي مَن يَشَاءُ، وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. وَيُضِلُّ مَن يَشَاءُ، اور جس کو چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے. وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَن يَصْلُحُ لِلْهُدَى وَالْإِيمَانِ، اور وہ زیادہ جانتا ہے کہ کون زیادہ قابل ہے ہدایت اور ایمان کے. وَمَن لَا يَصْلُحُ، اور کون قابل نہیں. کما قال سبحانہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ، اور کسی نفس کے لیے ممکن نہیں کہ وہ ایمان لائے مگر اللہ کے اذن سے. ویجعل الرجس علی الذین لا یعقلون، اور وہ ڈال دیتا ہے نجاست ان لوگوں پر جو عقل سے کام نہیں لیتے. وما كان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ. وَلَا بُدَّ لِكُلِّ عَبْدٍ مِّنَ الْإِيمَانِ وَالتَّوْحِيدِ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اور ہر بندے کے لیے ایمان اور توحید ضروری ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. وَلَا يَنفَعُ الْإِيمَانُ مَعَ الشِّرْكِ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ وما يؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. اور نہیں فائدہ دیتا شرک کے ساتھ ایمان لانا،
جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور نہیں ایمان رکھتے ان میں سے اکثر اللہ پر مگر یہ کہ وہ شرک کر رہے ہوتے ہیں۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ فَأَثْبَتَ لَهُمْ إِيمَانًا مَعَ الشِّرْكِ، تو اس نے جما دیا ان کے لیے ایمان کو شرک کے ساتھ، فَهُمْ پسبو وَإِنْ أَقَرُّوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْخَالِقُ الرَّازِقُ الْمُدَبِّرُ، تو وہ لوگ اگرچہ وہ اقرار بھی کریں کہ اللہ ہی خالق رازق مدبر ہے للامور معاملات کا، الا انہم یشرکون معہ غیرہ فی العبادت، مگر یہ کہ وہ شرک کر رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ دوسروں کو عبادت میں۔ یعنی بعض لوگ اقرار کرتے ہیں کہ اللہ خالق رازق مالک ہے، لیکن جب عبادت کا موقع آتا ہے تو غیر اللہ کے لیے بھی سجدہ کر لیتے ہیں۔ تو یہاں پر ایمان بھی ہے اور ساتھ شرک بھی ہے۔ وَهَذَا الْإِيمَانُ وَإِن لَّمْ يُؤَثِّرْ فِي إِخْرَاجِهِم مِّنَ النَّارِ، تو یہ ایمان اگرچہ وہ مؤثر نہیں ان کو آگ سے نکالنے میں، کما اثر ایمان اہل التوحید، جیسے اثر رکھتا ہے اہل توحید کا ایمان، بل كانوا معه خالدین فی النار بشرکہم وکفرہم، بلکہ وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے آگ میں اپنے شرک اور کفر کی وجہ سے۔ فإن النار انما سعرها علیہم الشرک والظلم، ان پر آگ بھڑکائی ہے شرک اور ظلم نے۔ فلا يمتنع في الرحمة والحکمة والعدل ان يطفئها ويذهبها بعد اخذ الحق منهم، تو نہیں مانے ہوتا رحمت اور حکمت اور عدل میں کہ وہ اس کو بجھا دے اور اس کو لے جائے بعد حق لینے کے ان میں سے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالی کی رحمت، حکمت اور عدل مانے نہیں ہوتی کہ وہ اس کو بجھا دے اور وَيَذْهَبُهَا، یعنی اس آگ کو لے جائے، بعد اخذ الحق منہم، ان سے حق لینے کے بعد، یعنی انہوں نے حق کو پوری طرح نہیں قبول کیا، لہٰذا ان سے آگ جو ہے وہ دور نہیں جا سکتی۔ درجات کا فرق بنیادی طور پر یہاں بتایا جا رہا ہے، درجات کی بلندی بھی اور درجات کی پستی بھی، اور پستی میں پھر حد درجے کی پستی کیا ہے کہ ایمان بھی ہے اور اس کے ساتھ شرک بھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب ایمان کے ساتھ شرک ہوتا ہے تو پھر انسان آگ سے نہیں بچ سکتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ استاذہ جی، یہ جو درجات کی بلندی کی بات کی گئی، تو اس میں میں سمجھتی ہوں کہ اگر انسان کا کامل یقین اور ایمان ہو تو پھر وہ جا کے فاستبقوا الخیرات میں بھی آگے بڑھتا ہے، پھر وہ السابقون اولون کی صف میں بھی آتا ہے، اور پھر وہ ایکم احسن عملا جو ہے نا، جب قربانی کے درجے پہ انسان کام کرتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ ہم فرض کے درجے پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ہمارا ایمان ہو جاتا ہے، اس پہ کامل ایمان ہوتا ہے کہ ہمیں درجات کی بلندی جو ہے وہ ملے گی، تو پھر ہم ایکم احسن عملا والا جو ہے نا وہ پھر اس کیٹیگری میں آ کے کام کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اس سے بنیادی طور پر جو بات کی گئی نا ایمان کی، اور ایمان جو محبت پر مبنی ہوتا ہے، معرفت پر مبنی ہوتا ہے، بعض اوقات کچھ لوگوں کی محبت اور معرفت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ بظاہر ان کے عمل آپ کو بہت بڑے بڑے نظر نہ بھی آئیں، لیکن وہ اللہ کا تقرب زیادہ پا لیتے ہیں اپنی اخلاص نیت کی وجہ سے اور اپنے معمولی کاموں کی وجہ سے بھی۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مسکینم و یتیم و اسیرا۔ تو اب ایک سادہ سا شخص ہے لیکن پیورلی اللہ کی محبت میں آنسوں کے ساتھ اللہ کے مجبور بندوں کی مدد خدمت کر رہا ہے، کسی کو نہیں پتا کہ اس کے دل میں کیا ہے، کس نیت کے ساتھ ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی دیکھے اور وہ اگنور بھی کر دے، ہاں ٹھیک ہے سبھی کھانا کھلاتے ہیں بھی کھلا رہا ہے، اور ایک اور شخص جو ہے وہ اسی جگہ کھڑا ہے اور دکھاوے سے کھلا رہا ہے کہ لوگ میری تعریف کریں۔ تو درجات کا تفاوت یہاں سے آتا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ ان کے درجہ جو اتنا بلند ہے، اس کے بارے میں نے پڑھا تھا کہ وہ یعنی سجدے اور نمازیں، بہرحال انہوں نے کام تو سارے بہت اعلیٰ کیے ہیں، لیکن ان کا جو درجہ بلند ہے وہ ایمان اور یقین کے لیول کی وجہ سے ہے۔ بالکل صحیح مثال دی آپ نے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صرف 2 سال کام کرنے کا موقع دیا گیا، جبکہ بہت سے صحابہ آپ کے بعد سال ہا سال بھی جیا اور انہوں نے بھی بڑے اچھے اچھے کام کیے، لیکن فرق کس چیز کا تھا کہ جب سب نے جھٹلایا ابو بکر رضی اللہ عنہ ایمان لائے، اور جب لوگ شک میں پڑ گئے تو ابو بکر شک میں نہیں پڑے، کسی موقع پر نہیں پڑے، چاہے صلح حدیبیہ کا موقع ہو
چاہے وہ معراج کا موقع ہو یا کوئی بھی موقع ہو، انہوں نے شک نہیں کیا. تو اس وجہ سے ان کے درجات جو ہیں وہ دوسروں کی نسبت کہیں آگے بڑھ گئے. استاذہ یہ جو ایمان کی بات ہو رہی ہے اور درجات کی بات ہو رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ مختلف لوگوں کا ایمان کا لیول ڈفرینٹ ہوتا ہے، اور فضیلت تو ہے ہی ہے. ہم نے دیکھا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آگے آ رہا ہے کہ جنت میں بھی. لیکن اس شخص کو جو انر سیٹسفیکشن ہوتی ہے نا اس محبت اور ایمان کی وجہ سے، وہ مٹھاس جو اندر ہے، وہ کوئی ایک اور ہی لذت ہے جس کے آگے دنیا کی ہر چیز جو ہے نا ہیچ ہے. اور میں نے دیکھا کہ ایسا انسان جو ہے نا ایک اوپر رہتا ہے، اس کو نا یہ دنیا کے پرابلمز اور یہ سب اس سے وہ رائزز ابو دیٹ. اور یہ ایمان دنیا میں انسان کے اپنے دل کو بھی ایلیویٹ کر دیتا ہے. جی سر جی، ایک تو مجھے آج یہ بڑی کلیئر بات یہاں سمجھ آئی ہے کہ یہ جو ہے نا کہ ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی معیت حاصل ہوتی ہے، اور میت کا یہاں پر میت ہوتی کیسے ہے یہ بہت کلیئر انہوں نے کیا ہے یہاں پر، کہ نصرت، تائید اور تثبیت، تمکین، یہ سب دراصل اللہ کی معیت کی وجہ ہی کے جی. ایک طرح سے اللہ مع المؤمنین. جی بالکل. اور دوسرا یہ کہ ہمارا جو ایمان ہے ہم میں سے ہر ایک کا، جیسا کہ ابھی آپ نے بھی کہا کہ ہر ایک کا درجہ فرق ہے، تو یہ ہماری اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو معرفت ہے یا اللہ کے ساتھ ہماری جو محبت ہے اس کے اکارڈنگ ہے. تو جتنا ہم یہ معرفت بڑھائیں گے اور جتنی اپنی اس محبت کو انکریز ہوگی اتنی انشاءاللہ تعالیٰ ایمان کا لیول بھی زیادہ ہوتا جائے گا. لیکن کوئی بھی کام ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، ایک ہے شوق سے کرنا اور ایک ہے مصیبت کے مارے کرنا. پکڑ کے باندھ کے بٹھائے گئے ہیں، ان کا درجہ کچھ اور ہوگا، اور جو شوق سے آئے ہیں ان کا درجہ کچھ اور ہوگا. کسی بھی کام میں، چاہے نماز کا معاملہ ہو، چاہے تعلیم کا معاملہ ہو، چاہے صدقہ خیرات کا ہو، چاہے کسی کی مدد خدمت کا ہو، ایک ہے چٹی سمجھ کے کرنا. نماز تو منافق بھی پڑھتے تھے، صدقات تو منافقین بھی دیتے تھے، جہاد پر تو منافقین بھی جاتے تھے، لیکن اس کے باوجود جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے. کس وجہ سے؟ کہ نماز پڑھتے تھے تو سستی کے مارے آتے تھے، صدقہ دیتے تھے تو چٹی سمجھ کے دیتے تھے، جہاد سے جی چراتے تھے. ہم سب کو ایسے مواقع پر اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم نیکی کے کاموں میں کس شوق سے جاتے ہیں، کس شوق سے آگے بڑھتے ہیں. کسی کام کے لیے، کسی ذمہ داری کے لیے ہمیں چن لیا جاتا ہے تو اس کو ادا کس طرح کرتے ہیں؟ صرف ٹائم پاس کرنے کے لیے یا پھر اس کا حق ادا کرتے ہوئے؟ اور پھر اس میں بھی ایک محبت کا ایلیمنٹ. دیکھیے، چاہے اللہ سے تعلق ہو چاہے بندوں سے تعلق ہو، جس تعلق کے اندر ایک ٹرسٹ ہو، ایک محبت ہو، ایک انڈرسٹینڈنگ کا لیول. معرفت کیا ہے؟ پہچان سے انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے نا، کہ اس وقت دوسرا کیا چاہتا ہے. کوئی ڈیوٹی ہو، کوئی ذمہ داری، اس میں آپ کا دل کتنا حاضر ہے، محبت اور شوق کتنا ہے اس میں شامل، کیونکہ وہ ان چیزوں کو، ان کاموں کو آپ کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی خوشگوار بنا دیتا ہے. جو کام محبت سے کیا جاتا ہے، چاہے کھانا ہی پکانا ہو تو اس کھانے کی لذت ہی کچھ اور ہوتی ہے، اور جو مصیبت سمجھ کے کہ اب یہ پکانا ہی پکانا ہے تو وہ بالکل اس کا اور ہی مزہ ہوتا ہے، پھر وہ مختلف ہوتا ہے. ریلیشن شپس میں آپ دیکھیں کہ اب مثلا ہسبینڈ وائف کے ساتھ رہنا ہے دونوں نے اکٹھے زندگی بسر کرنی. اگر آپس میں محبت ہے تو بڑی بڑی بھاری ذمہ داریاں اور بڑی بڑی آزمائشیں جو ہیں وہ ہلکی ہو جاتی ہیں، اور محبت نہیں تو ساری نعمتیں بھی بیکار نظر آتی ہیں، سوائے جلنے کوڑنے کے حاصل کچھ نہیں ہوتا. بہن بھائی ہیں، کولیگز ہیں، کام ہے، ذمہ داری ہے، یعنی جس جگہ اور جس کام کو آپ کر رہے ہیں اگر آپ اس کو انجوائے کرنا نہیں جانتے تو آپ بوجھ ہیں زمین پہ، اور اپنے آپ کو بھی مصیبت میں ڈالے ہوئے اور دوسروں کو بھی ڈالے رکھتے ہیں. نہ آپ اپنے آپ سے خوش ہیں اور نہ کوئی آپ سے خوش ہے، کیونکہ جن کے دلوں میں اللہ کی محبت ہوتی ہے نا وہ ہر طرف محبتیں بکھیرتے ہیں، کیونکہ وہ اتنی اندر ہوتی ہے نا کہ وہ پھر بانٹی جاتی ہے، وہ دی بھی جاتی ہے. اسی لیے المؤمن یألف و یؤلف، مومن محبت کرتا بھی، الفت کرتا بھی ہے اور اس سے الفت کی بھی جاتی. اور اس شخص میں کوئی خیر نہیں جو محبت نہیں کرتا، نہ اس سے لوگ محبت کرتے ہیں. تو سوچئے کہ کس درجے پہ زندگی بسر کر رہے ہیں اور اپنے لیے کیا سمیٹ رہے ہیں اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. آخر اللہ کے پاس تو جانا ہی ہے نا. دل تو سب کا چاہتا ہے جنت میں جائیں، تو جنت میں کس درجے پہ جانے والے ہیں، یہ بھی سوچنے کی بات.
جی استاذ، یہ جو لاسٹ آپ کے کمنٹ سے ایک الجھن سی میرے دماغ میں پیدا ہوئی کہ ایمان کے ساتھ شرک کی آمیزش کا کیا میننگ ہے، لیکن وہ ابھی یہ بات واضح ہوئی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو منہ سے یہ کہہ دینا کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں وہ کافی نہیں ہے. اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے شرک یہ ہے کہ اللہ کو ایک مانتے ہوئے یا اپنا معبود مانتے ہوئے، اس کا مطلب ہے کہ اپنے نفس کی، اپنی خواہشات کی پوجا کرتے ہیں. جیسے کہ آپ جانتے ہیں نا، شرک دو طرح کا، ایک شرک اصغر ہے جیسے ریاکاری ہے. ریاکاری خلود فی النار کا سبب نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ہے مسلمان اور کسی قبر پہ جا کے سجدہ کر رہا ہے تو شرک اکبر ہو گیا. اور یہ جو چھوٹے چھوٹے شرک ہے، اپنے نفس کو الہ بنا لینا، یا اور مال و دولت کو الہ بنا لینا، یا اپنی اولاد کو ہی سر چڑھا لینا اتنا کہ ہر چیز ان کی مرضی سے ہو رہی ہے، یا کسی بھی انسان کے ساتھ ایسا ریلیشن شپ ہونا کہ پوجا میں آ جائے، وہ بہت کانشیس ہو کے زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے، اور خصوصاً شرک سے بچنے کی. وَمَقَامَاتُ الْإِيمَانِ الَّتِي عَلَيْهَا بِنَاؤُهُ ثَلَاثَةٌ، اور ایمان کے مقامات جن پر اس کی بنیاد ہے تین ہیں. وَهِيَ مَحَبَّةُ اللَّهِ وَالْخَوْفُ مِنْهُ وَالرَّجَاءُ لَهُ، اللہ کی محبت اور اس کا خوف اور اس سے امید. وَهَذِهِ الْأُمُورُ الثَّلَاثَةُ هِيَ الْأَصْلُ وَالْمَادَّةُ فِي كُلِّ خَيْرٍ، اور یہ تین امور جو ہیں، یعنی اللہ کی محبت، ڈر اور امید، یہ اصل ہے اور مادہ ہے، یعنی میٹر ہے ہر خیر کا بیسک انگریڈینٹ ہے. فمن تمت لہو امورہ، اور جس کے لیے یہ پورا ہو گیا اس کے سارے کام پورے ہو جائیں گے. وَإِذَا خَلَا الْقَلْبُ مِنْهَا، اور جب دل ان سے خالی ہوتا ہے، کس سے؟ اللہ کی محبت، خوف اور رجا سے. ترحلت عنہ الخیرات، چل پڑتی ہیں، رحلت اختیار کر لیتی ہیں اس سے خیرات، نیکیاں، یعنی پھر نیکیوں کی بھی توفیق نہیں ہوتی. وَأَحَاطَتْ بِهِ الشُّرُورُ، اور اس کو شر گھیر لیتے ہیں. وَقَدْ ذَكَرَ اللَّهُ هَذِهِ الثَّلَاثَ بِقَوْلِهِ، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے ان تینوں چیزوں کا ذکر کیا اپنے اس فرمان میں. أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ، یہ وہ لوگ ہیں جو پکارتے ہیں، یعنی جو دعا کرتے ہیں، یہ پکارتے ہیں، وہ تلاش کرتے ہیں اپنے رب کی طرف جانے کا وسیلہ. أَيُّهُمْ أَقْرَبُ، کون سا ان میں سے زیادہ قریب ہے. وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اور اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں. وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں. إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا، بے شک تیرے رب کا عذاب ہے ہی ایسی چیز کہ جس سے ڈرا جائے. یعنی جن کو لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کر رہے ہیں کہ وہ سب سے زیادہ کیسے قریب ہوں اپنے رب کے، اور وہ اپنے رب کی امید بھی رکھتے ہیں اور وہ اپنے رب سے ڈرتے بھی ہیں. اور تیرے رب کے عذاب سے سب کو ہی ڈرنا چاہیے، چاہے وہ کتنا ہی قریب کیوں نہ ہو. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. یعنی مطلب کیا ہے کہ جنہیں مشرکین پکارتے ہیں اللہ کے سوا، وہ تو خود اللہ کے تقرب کی تلاش میں ہیں. ٹھیک ہے، یعنی تم ان کو ذریعہ تقرب سمجھتے ہو، وہ اپنے رب کے تقرب کی جستجو میں لگے ہوئے ہیں کہ ان میں سے کون سا زیادہ نزدیک ہو جائے، اور وہ خود اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں، کیونکہ تیرے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مخلوق میں سے جو بھی کوئی ہے وہ سب رب کا محتاج ہے، اور جو جتنا مقرب ہے اتنا ہی زیادہ رب سے ڈرتا ہے. یعنی رب کا خوف ہی رب کا مقرب بناتا ہے انسان کو. اور پھر صرف خوف نہیں کہ نا امیدی اور مایوسی چاہ جائے، امید بھی، حسن ظن بھی، اچھا گمان بھی اللہ سے. وجمال الانسان وکمالہ بالایمان والاعمال والصفات، اور انسان کا حسن، جمال اور اس کا کمال ایمان اور اعمال اور صفات کے ساتھ ہے کہ اس کے اندر ایمان کتنا ہے، اس کے اعمال کیسے ہیں اور اس کی کوالٹیز کیا ہیں. وہ جمال الشجرۃ و کمالها بالاوراق والازہار والثمار،
اور درخت کا جمال اور اس کا کمال پتوں، پھولوں اور پھلوں سے ہے. وَأَوَّلُ مَا تَأَثَّرَ مِن شَجَرَةِ الْإِيمَانِ جُذُورُهَا، اور ایمان کا درخت سب سے زیادہ جس چیز سے اثر قبول کرتا ہے وہ اس کی جڑیں ہیں. وَجُذُورُ شَجَرَةِ الْإِيمَانِ هِيَ أَرْكَانُ الْإِيمَانِ السِّتَّةِ، اور ایمان کے درخت کی جڑیں ارکان ستہ ہیں. الایمان باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ. وبقدر قوت هذه الجذور، اور ان جڑوں کی قوت کے مطابق تستطیع حمل الساق، استطاعت رکھتا ہے تنا اٹھانے کا، والاغصان اور شاخیں، یعنی جتنی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں اتنا ہی پھر تنا اور شاخیں اپنے اوپر اٹھا سکتی ہیں. یعنی درخت کا تنا بھی پھر اسی حساب سے مضبوط ہوتا ہے اور شاخیں بھی. اور یہ تنا اور شاخیں کیا ہیں؟ وہی ارکان الاسلام الخمسہ، یہ 5 ارکان ہیں: الشہادتان و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و صوم رمضان والحج. وکان الصحابۃ فی اول الاسلام فی مکہ لم یکلفوا بالصلاۃ والزکاۃ. صحابہ کرام اسلام کے پہلے دور میں مکہ میں صلاۃ و زکوٰۃ کے مکلف نہیں قرار دیے گئے تھے. ولا الصیام والحج، اور نہ ان پہ روزے فرض تھے اور نہ حج فرض تھا. فلما قویت الجذور، جب جڑیں مضبوط ہو گئیں، واستعدت لحمل الاغصان، اور تیار ہو گئی شاخیں اٹھانے کے لیے یا شاخوں کا بوجھ اٹھانے کے لیے، جاءت الفروع، تو آ گئے فروعات، وہی الاوامر والنواہی، اور وہ دین کے اوامر و نواہی ہیں. ثم جاءت الاوراق والازہار، پھر آ گئے پتے اور پھول، وہی الاخلاق الحسنہ، اور وہ ہے اچھا اخلاق. فاصبحت الاغصان والفروع مزینہ ومعمورہ بأوامر اللہ من الآداب والاخلاق والمعاشرات وسائر الاحکام الشرعیۃ. تو ہو گئی شاخیں اور فروع مزین، بیوٹیفل اور آباد اللہ کے احکامات کے ساتھ، آداب اور اخلاق اور معاشرت اور سارے شرعی احکامات کے ساتھ. یعنی پھر جب جڑیں مضبوط ہو گئی، شاخیں نکل آئیں، تو پھر طرح طرح کے پھل پھول ان پر خوب لگے اور درخت خوبصورت ہو گیا. یعنی وہ انسان ہے درخت اصل میں. وصارت البیوت والاسواق والرجال والنساء والمعاملات والمعاشرات مزینہ بأوامر اللہ فی جمیع الاحوال والاوقات والاماکن. اور گھر اور بازار اور مرد اور عورتیں اور معاملات اور معاشرتیں، ریلیشن شپس، یہ سب خوبصورت ہو گئے اللہ کے احکامات کے ساتھ. فی جمیع الاحوال، تمام تر حالات میں، والاوقات اور اوقات میں، والاماکن اور جگہوں میں. پھر دو رنگی نہ رہی، ہر جگہ ہی خوبصورت رہی. سبحان اللہ، یہ بہت ہی بیوٹیفل چیز ہے کہ جس شخص کے اندر اخلاق ہوتا ہے وہ ہر جگہ ہی با اخلاق ہوتا ہے، جو حقیقی اخلاق ہوتا ہے. اور جو لبادہ اوڑھا ہوا ہوتا ہے وہ کسی کے سامنے تو لبادہ رہتا ہے اور کسی کے سامنے اتر جاتا ہے، ننگا ہو جاتا ہے انسان، اس کی اصلیت سامنے آ جاتی ہے. تو جب ایمان کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں تو پھر انسان ہر جگہ ہی اللہ سے ڈرتا ہے، جمیع الحالات والاوقات والمقامات، ہر موقع پر. تو جب تک ایمان مضبوط نہ ہو، اوامر جو ہیں وہ انسان کو خوبصورت نہیں بناتے. یعنی ہر شاخ یا پتے یا پھول کی خرابی دراصل جڑ کی خرابی، اندر سے خرابی ہے. یعنی اگر آپ دیکھتے کسی انسان کا اخلاق اچھا نہیں تو اس کا مطلب ہے لا محالہ یقینی طور پر اس کے ایمان میں نقص ہے. کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ جو شخص اللہ کو اپنا رب مانے اور اللہ کے لیے سب کچھ کرے، وہ دوسروں کو معاف نہ کر سکے، وہ دوسروں سے درگزر نہ کر سکے، وہ دوسروں سے سیدھے منہ بات نہ کرے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. اب جیسے قرآن میں آتا ہے نا، وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں سے منہ موڑ کے بات نہ کرو. تو اگر ہماری یہ عادت نہیں جاتی کہ بات کرنے والا وہ جو ہم سے کر رہا ہے وہ سامنے کھڑا ہے اور ہم یوں منہ موڑ کے بات کر رہے ہیں، تو کس کی سنت ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے؟ آپ جب کسی سے بات کرتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ پورے کا پورا متوجہ ہوتے تھے، اپنے جسم کو بھی ادھر موڑ لیتے تھے. تو اسی طرح باقی معاملات میں بھی کوئی اجنبی ہو، اپنا ہو، پرایا ہو، انسان اگر ہمدردی کرتا تو اس لیے نہیں کہ یہ میرا بچہ ہے تو مجھے ہمدردی کرنی چاہیے. وہ کہتے ہیں یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، یہ بھی انسان ہے، اس سے بھی اچھا کرنا ہے مجھے، کیونکہ میرا رب دیکھ رہا ہے، مجھے تو اس کے لیے کرنا ہے، مجھے اس سے جزا چاہیے. تو جب انسان کے کام رب کے لیے ہونے لگتے ہیں تو پھر ان میں حسن آتا ہے.
پھر اصل اخلاق سامنے آتا ہے. جس اخلاق کی کوئی بنیاد ہی نہیں وہ اخلاق صرف ٹیمپرری ہے. فَكُلُّ مَنْ رَآ هَذِهِ الشَّجَرَةَ شَجَرَةُ الْإِيمَانِ أَحَبَّهَا وَاقْتَرَبَ مِنْهَا. اللہ اکبر. تو جو شخص یہ درخت دیکھتا ہے, یعنی ایسا انسان, شجرۃ الایمان, ایمان کا درخت, احبھا, وہ اس سے محبت کرتا ہے, واقترب منہا, اور اس کے قریب آ جاتا ہے, لما تحملہ من جمال الاخلاق, کیونکہ وہ اخلاق کی خوبصورتی اٹھائے ہوئے ہوتا ہے. کالعفو, اخلاق میں سب سے پہلی چیز معاف کرنا. سبحان اللہ. اسمائل وغیرہ نہیں ہے, وہ تو انسان لبادہ اوڑھ لیتا ہے اوپر سے, وہ تو ایک تکلفاً بھی اسمائل کر لیتا ہے, مجبوری سے بھی. لیکن یہاں سب سے پہلی چیز معاف کرنا. جس نے معاف نہیں کیا نا لوگوں کو, وہ ایک تو لوگوں کے ساتھ مل نہیں سکتا, یعنی اکٹھا نہیں ہو سکتا ان سے, کیونکہ ہر ایک سے آپ سے کوئی نہ کوئی تو مسئلہ رہتا ہی ہے. کوئی نہ کوئی آپ کی پسند کے خلاف کچھ نہ کچھ یا کہہ دیتا ہے یا کر دیتا ہے. اب اگر آپ ہر چیز دل میں رکھتے ہیں تو آپ نے معاف نہیں کیا. آپ ان کو بھلانے والے بن جائیں, چھوڑ دیں, جانے دیں, اور درگزر کرتے جائیں اور آگے بڑھتے جائیں, تو آپ دیکھیں گے کہ خود بخود لوگوں کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو جائے گی. والاحسان, صرف وہ نہ کرے جو دوسرا کر رہا ہے آپ کے ساتھ, وہ کرے جو آپ کو احسان کے درجے میں کرنا چاہیے. والصدق, اور سچائی, والکرم, اور سخاوت, والرحمہ, اور رحمت, مرسی, والشفقہ, اور شفقت, والبذل, اور دینا, والایثار, اور قربانی کرنا, خرچ کرنا اور قربانی کرنا. ونحو ذلک من الاخلاق المفضیۃ الی ہدایت الناس, اور اسی طرح کے اخلاق جو لوگوں کی ہدایت کی طرف لے جاتے ہیں, جو لوگوں کی ہدایت کا سبب بنتے ہیں, جس سے لوگ دین کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں, اور اس سے اپوزٹ اخلاق ہو تو دین سے بھاگ جاتے ہیں, دور ہو جاتے ہیں. ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. مثال بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ ایک پاک کلمے کی, ایک پاکیزہ درخت کی طرح جس کی جڑ مضبوط ہے اور جس کی شاخیں آسمان میں ہیں. تؤتی اکلہا کل حین باذن ربہا, وہ اپنے پھل اپنے رب کے اذن سے ہر وقت دیتا ہے. یعنی آپ ایسے شخص کے پاس سے بھی گزرو تو کچھ نہ کچھ ملے گا ضرور. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ, اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے. لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ, شاید کہ وہ نصیحت پکڑیں, شاید انہیں بات سمجھ آ جائے. سادہ, یہ درختوں کی بات سے بہت زیادہ واضح ہو گیا کہ ایمان کے درجے جو مختلف ہوتے ہیں, اور آئیڈیل درخت وہ ہوتا ہے جس کی جڑ, تنا, پتے, پھول, پھل سب بہت خوبصورت ہوں. لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہو رہا ہوتا ہے کہ جیسے ایک ہمارے گھر میں ہی درخت ہے, اب اس میں وہ پھل بھی دے رہا ہے لیکن اس کی ایک سائڈ کی شاخ سوکھی ہوئی ہے, اور وہ مستقل وہ کاٹیں وہ پھر بھی وہ ویسی رہتی ہے. تو جب قریب جا کے دیکھا تو وہ نیچے تک, جڑ تک وہ سوکھا ہوا تھا. ہاں, خرابی تو پھر جڑ سے شروع ہوئی نا. یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں نا, ان کا ایک پہلو بڑا ہی خوبصورت ہوتا ہے لیکن دوسرا پہلو بڑا بھیانک ہوتا ہے. استاذہ جی, یہ جو امید اور تقویٰ کا جو کمپیریزن کیا گیا ہے نا, اتنا خوبصورت مجھے لگا نا کہ آپ نیکی کے کمال درجے کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتی جب تک یہ دونوں چیزیں آپ کے اندر نہیں ہوں گی, امید اور تقویٰ جو ہے نا. اسی طرح اگر ہم دعویٰ کا کام کرتے ہیں, اور جو آپ نے بات کی کہ اس نے اخلاق اور احسان کے درجے پہ کام کرنا, تو چاہے ہم کتنے بھی پڑھے لکھے کیوں نہ ہوں, لیکن اگر ہمارے اندر اخلاق نہیں ہوگا, ہم لوگوں کے کام نہیں آئیں گے, تو اس وقت تک لوگ ہماری بات شاید نہیں سنیں گے. بالکل. السلام علیکم استاد. مجھے یہ بات بہت اچھی لگی کہ مومن کی اخلاق کی وجہ سے جو ہے لوگ ہدایت پا لیتے ہیں, کیونکہ اس کا اخلاق جو ہے وہ بھی ایک دعوت کا ذریعہ بنتا ہے. آج کل ہمارے مسلمانوں کا یہ مسئلہ ہے کہ ہم باتیں بہت زیادہ کرتے ہیں لیکن ہمارے اندر وہ روح نہیں ہے ایمان کی, جس کی وجہ سے ہم وہ عمل کریں تاکہ لوگ متاثر ہو کر اس کی وجہ سے ہدایت پائیں. معاملات درست نہیں, زبان درست نہیں. رضا جی, یہ کتنا واضح پتہ چل رہا ہے کہ ایمان اور اخلاق کا کتنا گہرا تعلق ہے آپس میں. اور مطلب ہم اکثر اخلاق کی خرابی کا جو رونا روتے رہتے ہیں, یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارے ایمان ہی دراصل ٹھیک نہیں ہے. بالکل. تو کام تو ہمیں وہاں کرنے کی ضرورت ہے. پھر استاذہ, یہ جو بات ہو رہی ہے کہ ایمان جب آتا ہے اور پھر ایمان کا لیول جب وہ ایکسل کر جاتا ہے انسان, اس کی ہر چیز خوبصورت ہو جاتی ہے. تو اس میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے بار بار دل میں آتے ہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ قریش کے چند لوگ اتنے حسین تھے کہ دل کرتا تھا دیکھتے چلے جائیں, اور جب وہ بولتے تھے تو گفتگو اتنی میٹھی ہوتی تھی گویا مصری کی ڈلیاں, اور جب بولتے تھے سچ کے سوا کچھ نہ بولتے تھے.
اور میری نظر میں ان چند لوگوں میں سے ایک ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایوری تھنگ واز بیوٹیفل اباؤٹ ہم. اور ان کے بارے میں ایک صحابی کا کال پڑھ رہی تھی کہ اگر سارے زمین والوں کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں ڈالا جائے اور دوسرے میں صرف ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان ڈالا جائے تو ان کا جو ترازو کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، سارے زمین والوں سے زیادہ ایمان. تو پھر جب اندر ایمان ایکسلنٹ لیول پہ تھا تو ہر چیز ان کی خوبصورت تھی. اور یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں صدق اور کرم اور رحمت اور شفقت اور یہ ساری خوبیاں پھر ان کے اندر بدرجہ اتم موجود، اور پھر ہر ایک کے لیے ہر ایک کے لیے یہ بڑی خوبی ہوتی ہے نا. بالکل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میری امت میں سب سے زیادہ ارحمہم ابو بکر. بالکل. استاذ یہ مقامات ایمان جو ہیں یہ بڑے اسٹرائکنگ مجھے لگے کہ اس میں محبت پہلے آ رہی ہے اور پھر خوف اس کے بعد آ رہا ہے. تو اللہ کی محبت پہلا مقام ہے، اس کا مطلب ہے ایمان کا کہ وہ دل میں حاصل ہو جائے تو پھر سب کچھ آسان ہو جاتا ہے. والانسان لا بد له من بيئة الايمان التي تحفز الموجود وترقي الانسان لطلب المفقود وكل مخلوق يتاثر بالبيئة التي يكون فيها. اور انسان جو ہے لابد لہو اس کے لیے چارہ ہی نہیں کہ وہ اس کے پاس ہو من بیعت الایمان، ایمان کا ماحول. بیعہ ہوتا ہے انوائرمنٹ. التی تحفظ الموجود، جو حفاظت کرتا ہے موجود کی، وترقی الانسان، اور بڑھاتا ہے انسان کو لطلب المفقود، مفقود کی طلب کے لیے. وکل مخلوق، اور ساری مخلوق یتاثر بالبیئہ، ماحول سے متاثر ہوتی ہے، التی یکون فیہا، جس میں وہ ہوتا ہے. یہ بہت ہی سچی بات ہے کہ ماحول ہر ایک پہ اثر کرتا ہے. کچھ جگہوں پر آپ بہت کمفرٹیبل ہوتے ہیں، کچھ جگہوں پر آپ گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ جگہوں پر آپ کو دل چاہتا ہے کہ کچھ اچھا کام کریں، اور کچھ جگہوں پر آپ سست پڑ جاتے ہیں. پھر اسی طرح کل مخلوق یتاثر بالبیئہ، ساری مخلوق، صرف انسان نہیں، حیوانات کو بھی آپ دیکھیں، پودوں کو آپ دیکھیں، چیزوں کو دیکھیں. کچھ علاقے ایسے ہوتے ہیں کہ اگر آپ گھر میں گروسری کر کے لائیں دوسرے دن خراب ہوئی پڑی ہوتی. دالیں وغیرہ لا کے رکھیں، ان کو کیڑا لگ جاتا ہے. کراچی میں فریزر میں رکھتے ہیں لوگ لا کے اگر چیزیں اسٹاک کرنی ہو، کیونکہ ہیومیڈیٹی ہے اور وہ بہت جلدی چیزیں خراب ہو جاتی ہیں. تو ماحول سے متاثر ہر چیز ہوتی ہے، اور انسان کے اخلاق وغیرہ بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں. پہلے میں نے ایک دفعہ بات کی تھی، پھر یہ بات کروں گی کہ بحیثیت خاتون خانہ کے آپ ذمہ دار ہوتے ہیں گھر کا ماحول بنانے میں. اگر آپ کا موڈ آف ہے تو بلب آف ہے، گھر میں روشنی نہیں ہوگی. اور پھر روز ہی اگر ایسا رہا تو آپ کے بچے آگے نہیں بڑھ سکتے. یہ دیکھیے تحفظ بھی دیتا ہے اور ترقی بھی، یعنی سیکیور فیلنگ، انسیکیورٹیز نہ ہو، اور ترقی کے چانسز. اسی لیے آپ دیکھیں کہ لوگ جاب میں اس جاب کو زیادہ پریفر کرتے ہیں، وہاں کام کرنا زیادہ پریفر کرتے ہیں جہاں ان کو ایک سیکیورٹی بھی ہو جاب کی، پلس یہ کہ ان کو آگے بڑھنے کے مواقع بھی ہوں کہ وہ آگے بڑھ سکیں، وہ امپروو کر سکیں. کل ہی میں سوچ رہی تھی، ایسے ہی میرے ذہن میں چلتے چلتے خیال آیا، کہتے ہیں نا دن میں انسان کے دل میں 60,000 خیالات آتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اکثر ہم اپنے خیالات کو خود ہی ویلیو نہیں کرتے، بس سوچتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں. کچھ چیزیں ہوتی ہیں انسان اللہ رائز کرتا. تو میں سوچ رہی تھی کہ الحمدللہ الہدا اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ یہاں ہر امپلائی کو دن کا 1 گھنٹہ ملتا ہے جس میں وہ اپنی اسپرچل گروتھ کر سکتا ہے. یعنی کچھ کو تو بہت ہی گھنٹے ملتے ہیں کہ جس میں وہ مسلسل علم حاصل کرتے رہتے ہیں، اور باقی ہر ایک کے لیے اس 1 گھنٹے کی ایک کلاس جو ہے. آپ دیکھیے کہ جو ادارے ہوتے ہیں وہ اپنے امپلائیز کی ٹریننگ کے لیے ہزاروں خرچ کرتے ہیں، ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، ان کو آگے بڑھانے کے لیے. قرآن اور حدیث سے بڑھ کر کون سی چیز ہو سکتی ہے جو ہمیں ہمارے مشن اور ہمارے مقصد اور ہماری اس زندگی اور اگلی زندگی کے لیے فائدہ مند ہو سکتی، جو ہمیں سیدھے رستے پر قائم رکھ سکے، یعنی جس پر ہم چلنا چاہتے ہیں. لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس کی قدر بھی کرتے ہوں کہ ہمیں یہ فری میں موقع ملے. یعنی کہیں آپ جاب کریں، وہ 1 گھنٹہ آپ کو آرام سے ٹھنڈے کمرے میں بٹھا کے ریلیکس کرنے کے لیے وقت نہیں دیں گے کہ آپ بیٹھیں اور اپنا ہر روز ہمارا نالج آگے بڑھتا ہے نا، ہم ترقی کر رہے ہوتے ہیں، آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ جو آگے بڑھنے کے جو مواقع ہوتے ہیں ان کی قدر کرنا بھی بڑا ضروری ہوتا ہے.
اور جو کچھ اللہ اور اس کا رسول سکھا دیتے ہیں وہ ہم میں سے کسی کی مجال ہی نہیں کہ کسی کو کچھ سکھا سکے. پھر اصل بات یہ ہے کہ لینے والے کتنا لیتے ہیں اور کیا لیتے ہیں اور اس کے لیے شکر گزار کتنے. فالانسان اذا دخل فی جو حار، پھر انسان جب داخل ہو جاتا ہے گرم ماحول میں، وبارد ٹھنڈے میں، تاثر بہما تو ان کا اثر قبول کر لیتا ہے، یعنی تھوڑی دیر کے بعد وہ پھر ویسے ہی اس کو نارمل لے لیتا ہے. فکذالک اذا دخل بیئۃ الایمان والاعمال الصالحۃ تاثر بذلک، اسی طرح جب وہ ایمان اور اعمال صالحہ کے ماحول میں داخل ہوتا ہے اس کا اثر لیتا ہے. فزاد ایمانہ، اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے. وقویت اعمالہ، اور اس کے اعمال قوی ہو جاتے ہیں. وحسنت اخلاقہ، اور اس کا اخلاق اچھا ہو جاتا ہے. والانسان لا يتاثر بالبیئۃ، اور انسان متاثر نہیں ہوتا ماحول سے الا اذا دخلها، مگر جب وہ اس میں داخل ہوتا ہے. فالذی یجلس فی مکان الدباغۃ، وہ شخص جو چمڑا رنگنے کی جگہ بیٹھتا ہے، یألف الرائحۃ ویعتادها، وہ اس کی بو سے مانوس ہو جاتا ہے اور اس کا عادی ہو جاتا ہے، یہ دباغ جو ہوتا ہے. فاذا نقل الی بیئۃ الزہور والعطور، پھر جب وہ منتقل کیا جاتا ہے پھولوں اور عطر کے ماحول میں، ومکث فیہا مدۃ تأثر بها، اور وہاں کچھ دیر رہتا ہے تو اس سے متاثر ہوتا ہے. فاذا رجع الی بیئۃ المادیۃ استنکرها واستقبحها، پھر جب وہ پچھلے ماحول کی طرف واپس پلٹتا ہے تو اس کا انکار کرتا ہے، اسے ناپسند کرتا ہے اور اس کو قبیح جانتا ہے. فاذا قیل له كنت فیہا اولا، اگر اس سے کہا جائے کہ تم پہلے بھی تو یہی تھے، قال اعوذ باللہ، کہتا ہے اللہ کی پناہ، ومن یطیقها، کون اس کی طاقت رکھتا ہے. ثم نفر منها، پھر وہ اسے نفرت کرتا ہے یا بھاگ جاتا ہے. وواللہ ظہرہ، اور اپنی پیٹھ پھیر جاتا ہے. ما انہ کان یعیش فیہا عدۃ سنین، حالانکہ وہ وہاں پر سالوں سال سے رہ رہا تھا. وہکذا بیئۃ المعاصی والفساد کلھا شر وروائحھا کریہۃ، یہی حال ہے گناہوں اور فساد کے ماحول کا، سارے کا سارا شر اور اس کی جو سمیلز ہیں وہ بھی بڑی ناپسندیدہ ہیں. ولا یشعر الانسان بذلک، انسان کو اس کا احساس ہی نہیں ہوتا، الا اذا نقل الی بیئۃ طیبۃ، مگر یہ کہ جب وہ منتقل کیا جاتا ہے ایک اچھے ماحول کی طرف، فیہا الایمان والطاعات، جس میں ایمان اور اطاعت ہوتی ہے، والعبادۃ والدعوہ، عبادت اور دعوت کے مواقع ہوتے ہیں، والذکر وتلاوت القرآن وتعظیم اللہ وحمدہ، اور جہاں ذکر تلاوت قرآن اللہ کی تعظیم اور حمد و ثنا کے مواقع ہوتے ہیں. فہنا یجد القلب حاجتہ وغذاءہ فیلزم هذه البیئہ وینفر من ضدها، تو یہاں دل اپنی حاجت پا لیتا ہے، اپنی ضرورت پا لیتا ہے، اپنی غذا پا لیتا ہے، تو اس ماحول کو لازم کر لیتا ہے اور بھاگتا ہے اس کے اپوزٹ ماحول سے. وهذه البیئۃ هی التي تحفظ الایمان الموجود، یہ ماحول انسان کے موجود ایمان کی حفاظت کرتا ہے. وترقی الانسان لطلب الایمان المفقود، اور انسان کو آگے بڑھاتا ہے اس مفقود ایمان کی طلب کے لیے. والاعمال المفقودہ، اور وہ کام جو وہ کر نہیں رہا ہوتا ان کی طرف اس کا خیال آنے لگتا ہے. استاذہ یہ جو ماحول کی بات ہے نا، اس میں ہماری والدہ ایک کہانی سناتی ہوتی ہیں کہ وہ ایک خاتون تھی، اس کی موچیوں کے گھر شادی ہوئی، موچیوں کے گھر، تو وہاں پہ چمڑے کی بو تھی ہر طرف، اور اتنی رچی بسی تھی کہ وہ نئی آئی تو بہت اس کو ناگوار گزری، اور اس نے بہت صفائی شروع کر دی، دھویا ہر چیز اور دھوپ میں ڈالی، بہت جو کر سکتی تھی کیا اس نے ختم کرنے کے لیے. لیکن وہ بو نے کہاں جانا تھا، وہ کام ادھر ہوتا تھا، لیکن وہ عادی ہو گئی کچھ عرصے بعد. اور پھر کہنے لگی کہ جب اس کو نہیں آئی تھی نا تو کسی سے کہنے لگی میں آئی تے بو مکائی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.